السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال ہے وال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ یہ ناول جو ہے وہ کافی طویل چلے گا، اس کی کم از کم بھی 15 قسطیں ہوں گی، اور یہ ناول کیسا ہے یہ ابھی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اندازہ ہو رہا ہے کہ اچھا ناول ہوگا۔ اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے طارق شیخ نے۔ ناول کا نام ہے تیتلیوں کو چھو کر، مصنفہ ہیں رخ چودھری، قسط نمبر 2۔ آپا آپ کو وہم ہو گیا ہے، رحمان بھائی کسی اور کو پسند کرتے تو کسی نہ کسی سے تو پتہ چل ہی جاتا، وہ یقیناً درست کہہ رہے ہیں کہ وہ شادی دیر سے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے ابھی، مگر جانے کیوں دل مطمئن نہیں ہو پا رہا۔ اگر میں ہی ان کو پسند ہوتی تو وہ دیر کے لیے ہرگز نہ کہتے بلکہ خوش ہو جاتے۔ سیدہ نے وہ کشن جو کاٹ رہی تھی ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، آپ کچھ بھی کہیں آپا، یہ آپ کا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ خدا کرے یہ میرا وہم ہو آبی، میرے جذبے یوں ہی معتبر رہیں، لیکن اگر کبھی یہ وہم حقیقت کا روپ دھار کر زندگی کے کسی بھی موڑ پر میرے سامنے آ گیا تو… وہم اور آنے والے اندیشوں نے سیدہ کو پریشان کر دیا۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا آپا، اور اگر ہوا تو خدا کرے میں نہ رہوں اس دنیا میں، کیونکہ میں آپ کو بکھرا ہوا نہ دیکھ پاؤں گی۔ خدا کرے میری زندگی میں وہ وقت نہ آئے۔ آبی نے صدقے دل سے دعا مانگی تو سیدہ نے تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا نہ کرے آبی، کیسی بدفعل نکال رہی ہو، خدا کا شکر ہے کہ تم نے ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہنا ہے، اسی چھت کے تلے۔ ایک سائبان کی چھاؤں میں ہم دونوں بہنیں رہیں گی، بس ایسے خیال مجھے زندگی بخشتے ہیں جب میں وہموں کا شکار ہوتی ہوں کہ میری آبی بھی دلہن بن کر یہیں رہے گی میرے قریب۔ گھر میں رحمان کی رضا پاتے ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ خوشی کی ان تیاریاں میں وہ دل کتنی بری طرح مجروح ہوئے یہ کوئی نہیں جانتا تھا، سوائے عطیہ آپا کے اور بی بی جان کے کہ دو دلوں پر کیا قیامت گزر گئی ہے۔ رحمان بھی کافی حد تک نارمل ہو چکے تھے۔ عطیہ آپا کچھ مطمئن سی ہو گئیں۔ عطیہ مجھے اپنے اس بیٹے کے ساتھ زیادتی کا ہمیشہ دکھ رہے گا۔ آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں بی بی جان، رحمان نارمل ہو گیا ہے۔ عطیہ آپا بی بی جان کو سمجھا رہی تھی جن کو رحمان کے ساتھ زیادتی کا ملال ہو رہا تھا۔ جب سے شادی کی تاریخ طے ہوئی تھی قدسیہ بانو بولائی سی پھرتی، گھر کی بڑی بہو تھیں، ساری ذمہ داریاں ان پر ہی تھیں۔ عذرا بیگم ذرا لیے دیے انداز میں رہتی، ساس کے سامنے گو وہ بات کرتی مگر آغا جی کے سامنے وہ بھی بہت سنبھل کر بات کرتی۔ عذرا تم ذرا کچن میں چلی جاؤ، چمپا کی تو دوسرے ملازم بات نہیں سنتے ہیں، میں ذرا جوڑے دیکھ لوں۔ بی بی جان نے کہا ہے کہ تمام رشتہ داروں کو دینے والے جوڑے بھی ٹانک دیے جائیں، یہ لڑکیاں جانے کیا کر رہی ہیں۔ قدسیہ بیگم جلدی جلدی بولتی آگے بڑھیں، آپ کچن میں چلی جائیں بھابی، میرے بچے چھوٹے ہیں، میں جوڑے دیکھ لیتی ہوں۔ عذرا نے بیٹے کو بستر پر ڈالتے ہوئے کہا، بچے تو سب کے چھوٹے ہیں بہو، تم ہی کچن میں جاؤ، کیونکہ قدسیہ بیٹی تو سارے رشتہ داروں کو جانتی ہے، وہ یہ کام کر لیتی ہے، تم کچن سنبھال لو۔ بیٹی ایسے موقعوں پر مقابلہ بازی نہیں کی جاتی، جاؤ شاباش۔ قدسیہ بانو کے بجائے بی بی جان نے جواب دے دیا، وہ خاموش ہی رہیں۔ ویسے بھی ان کو بات بڑھانا برا لگتا تھا، اور بی بی جان نے جواب دے دیا تو ان کے بولنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ آپ کا کہنا بجا بی بی جان، میں کوئی مقابلہ بازی نہیں کر رہی، مگر آخر میں کب تک نئی نویلی دلہن رہوں گی اور تمام رشتہ داروں سے لا علم رہوں گی؟ آپ بتائیں گی تو پتہ چلے گا نا رشتہ داروں کے بارے میں۔ عذرا نے یہ بات آہستگی اور دھیمے پن سے کہی تھی، مگر بی بی جان اس بات میں چھپے احتجاج کو پہچان گئی تھی، مگر وہ ان کو جتانا نہیں چاہتی تھی۔ بات تو تمہاری بھی درست ہے بہو، چلو قدسیہ بیٹی جیسے عذرا بیٹی کہے ویسے ہی کر لو، واقعی اب اس کو بھی تمام رشتہ داروں کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ بی بی جان آپ ناراض تو نہیں ہو گئیں؟ ارے نہیں بہو، اگر والدین اولاد کی اتنی ذرا سی باتوں پر ناراض ہونا شروع کر دیں تو زندگی تو دشوار ہو جائے چندہ، جاؤ اپنے اپنے کام کرو، بی بی جان نے نرمی سے کہا اور خود اپنے تخت پر عصر کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ چمپا جی کہاں ہیں آپ؟ ڈھیروں کام پڑے ہیں، جو مہمان آ چکے ہیں ان کے لیے کھانا بنانا ہے، اور غفور تم یہ گوشت دھو کر لاؤ، نسرین تم سلاد بناؤ۔ آقا جی کو یہ بات انتہائی ناگوار گزرتی ہے کہ مہمانوں کو کھانے کا انتظار کرنا پڑے۔ ایک تو چمپا جی، قدسیہ بانو کچن میں آ کر جلدی جلدی خود بھی ہاتھ چلانے لگیں اور باقی سب کو بھی ہدایات دینے لگیں۔ چمپا جی آ بھی چکیے، کیا کر رہی ہیں آپ؟ قدسیہ بانو باری باری تمام ہانڈیوں کو دیکھتی ہوئی بولیں۔ آ گئی بڑی بہو، ایک تو یہ گل خان ایسے الٹے کام کرتا ہے کہ خدا کی پناہ، اور بھلو بھلا موئے کو کیا ضرورت تھی اسی شاخ کو کاٹنے کی جس پر خود بیٹھا تھا؟ ایک دو نہیں اکٹھے 6-7 جوڑ ٹوٹے ہوں گے کم بخت مارے کے، مرہم پٹی بھی میں ہی کروں گی۔ چمپا جی گل خان بابا پر چلاتی چلی آ رہی تھیں۔ خان بابا کیوں تنگ کرتے ہیں چمپا جی کو مجھے معلوم ہے، آپ کو کہیں بھی چوٹ نہیں آئی، صرف چمپا کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے آپ واویلا مچا رہے ہیں۔
कुत्सिया बानो ने खान बाबा को अच्छा खासा देख कर कहा, अरे मारा बड़ा बीबी, हमको चोट वोट नहीं आया, हम सिर्फ बुढ़िया को तंग करना चाहता है। बाबा मस्करेपन से मुस्कुराए, फिर बुलंद आवाज़ से हाय हाय करने लगे। क्यों भला तंग क्यों करना चाहते हैं? कुत्सिया बानो मुस्कुराई। इसलिए बड़ा बीबी कि सुबह बुढ़िया चंपा ने हमको बद्दुआ दिया था कि हम गिर कर मर जाए। खुदाई ख्वार खाना खराब। इसने सोचा बुढ़िया को तंग करता है, इसलिए ये देखो बड़ा बीबी, हमने चाकू थोड़ा सा जख्म कर लिया, हाय मर गया। और बुढ़िया चंपा तेरा खाना खराब। खान बाबा चंपा को आते देखकर फिर चिल्लाने लगे तो कुत्सिया बानो उन पुख्ता उम्र के बच्चों को देखती मुस्कुराती आगे बढ़ गईं। अच्छा ठहर कमबख्त, तू मुझे बेवकूफ़ बनाता है। ठहर, अभी तेरी खाली खोपड़ी में भूसा भरती हूँ। चंपा जी अपना भारी भरकम वजूद संभालती बाबा की तरफ बढ़ी और मुट्ठी में पकड़ा नमक बाबा के उस जख्म पर छिड़क दिया। ए कमबख्त, अब सच्ची हाय हाय कर नामुराद, मैं तो समझी थी सचमुच निगोड़े मारे को चोटें आई हैं। ओ बुढ़िया पागल का बच्चा, तुमने हमारे जख्म पर नमक छिड़क दिया। ओ खुदाए ख्वार, तेरा बेड़ा गर्क। बाबा चंपा जी को कोसते बाहर निकल गए। चंपा जी अंदर आ गईं। हाँ बड़ी बहू, क्या काम है? चंपा जी काम क्या होना है, आप ज़रा इधर खाना पकवाएं जब तक मैं लड़कियों को देखूं क्या कर रही हैं। कुत्सिया बानो चंपा जी को काम बताकर आगे बढ़ी। हर तरफ काम हो रहा था, सबके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। भाभी जान, क्या बात है फरमान? कुत्सिया बानो जो तेज़ी से हाल कमरे की तरफ जा रही थी, फरमान की आवाज़ पर रुक गईं। आपको आगा जी बुला रहे हैं, क्या आप फारिग हैं? फिर फरमान भी कुत्सिया बानो के साथ जनाने में आ गए, जहाँ हाल कमरे में घर और रिश्तेदार लड़कियां ढेरों रेशमी रंग बिरंगे कपड़ों में गिरी का काम कर रही थीं। हाथों में रंगीन लिबाते थे और लबों पर शौक मुस्कुराहटों में उछलते शौक जुमले, छींपी और खनकती हंसी के जल तरंग थे। रंगों की इसी बरसात में शौक हंसी मुस्कुराहटों की रिमझिम में एक कोने में बैठी आबी सैयदा के सुहाग के जोड़े पर अपने हाथों से गोटा किनारी टाँक रही थी। कभी कभी रिश्तेदार लड़कियों की शौक बात पर पलकें उठाकर देख लेती, मुस्कुरा देती। अरे भाई आबी, ये ख्यालों की दुनिया में कौन महवे गुफ्तगू है कि यूं मुस्कुराया जा रहा है? आबी की बेतकल्लुफ सी सहेली बुशरा उसके करीब आ बैठी तो आबी हल्की सी शिकवा भरी निगाह उस पर डालकर अपने काम में मसरूफ़ रही। आबी, तुम्हें तो खुदा ने बड़ी ही फुर्सत में बनाया है कि बिन दुल्हन बने ही दुल्हन लग रही हो। लाओ तो ज़रा आपा का दुपट्टा तुम्हें पहनाऊं। अरे नहीं बुशरा, ऐसा मत करो, ये बदशगुनी होगी। फिर आबी ना ही करती रह गई, मगर बुशरा ने सुर्ख गोटे से भरा दुपट्टा आबी पर डाल दिया और खुद ही कसीदा गो हो गई। आबी माशाअल्लाह, अभी तुम्हें फरमान भाई देख लें तो कसम से फौत हो जाएं। हाय अल्लाह ना करे बुशरा। आबी ने तड़प कर बुशरा के मुंह पर हाथ रख दिया और ऐन वक्त जब दुपट्टा ओढ़े बुशरा के मुंह पर हाथ रख के खड़ी थी कि फरमान कुत्सिया बानों के साथ अंदर आ गए, तो वह बदहवासी में दुपट्टा उतारना भी भूल गई। बुशरा ने खुद ही दुपट्टा उतार लिया तो आबी गोया होश में आ गई। फौरन दराज चोटी को पीछे करके सर पर आंचल दुरुस्त करने लगी और अर्क आलूद पेशानी को हथेली से साफ करने लगी, जबकि दूसरी तरफ फरमान उसके लतीफ़ एहसासात से बेखबर रंगों की बरसात में खो गए उस पर उचटती सी निगाह डालकर वो दिलचस्पी से लड़कियों के हाथों में खूबसूरत झिलमिलाते कपड़े देखने लगे। भाई तुम लोगों की दुनिया तो बहुत खूबसूरत और रंगीन है, मेरा तो यहाँ से जाने को कतई जी नहीं चाह रहा। भाभी जान, मैं भी यहाँ आकर पढ़ रहा हूँ, क्यों बुशरा? फरमान भाई, हमें तो कोई एतराज़ नहीं, बल्कि आपका यहाँ आना तो। बुशरा ज़रा धागा तो पकड़ाना। आबी ने जल्दी से उसकी बात काट दी। फरमान तुम, अरे हद हो गई, तुम यहाँ क्यों आए हो? आगा जी को इल्म हो गया कि तुम जनाने में यूं चले आए थे तो ज़बरदस्त डांट पड़ेगी। कुत्सिया बानों को तो पता ही अब चला था कि फरमान भी अंदर आ गए हैं। भाभी जान, काम की ज्यादती ने आपके हवासों पर बुरा असर डाल दिया है, यानी कि हद हो गई। किचन से मैं आपके साथ आ रहा हूँ, बाकायदा आप मुझसे बातें कर रही हैं और अब मेरे वजूद से इनकारी हैं। फरमान ने हैरानी से कुत्सिया बानों को देखा। अच्छा लो, मेरा जहन कामों में इतना बटा हुआ है कि कुछ होश ही नहीं रहता। अच्छा खैर, तुम जाकर देखो आगा जी इधर ना आ रहे हों, और अतिया ज़किया ज़रा सैयदा की कुछ खबर लो, उसे खाना खिलाओ और रात को उसे ज़रा पाएँ बाग की तरफ ले जाना। काफ़ी दिन से उसने ताज़ा हवा भी नहीं खाई, लेकिन बीबी जान से इजाज़त ज़रूर ले लेना। और अज़रा आओ, हम ज़रा मेहमानों का खाना देख लें। कुत्सिया बानो और अज़रा बेगम बाहर आईं तो कॉरिडोर में सामने से आते आगा जी को देखकर दोनों ने फ़ौरन दुपट्टे दुरुस्त कर लिए और सर झुकाकर एक तरफ खड़ी हो गईं। आदाब आगा जी, दोनों ने आहिस्तगी से कहा। आगा जी जनाने में बहुत कम आते, जब ज़रूरी काम होता तब। जीती रहो बेटी, खुश रहो। आगा जी ने दोनों को दुआएं दी। आगा जी फरमान बता रहे थे कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, हुक्म करें। हाँ कुत्सिया बेटी और अज़रा बेटी, मैं तुम लोगों से यही मालूम करना चाहता था कि इंतज़ामात की क्या नौयत है, तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं। मेहमानों की देखभाल बड़ी अच्छी होनी चाहिए। हर काम आपके हुक्म के मुताबिक होगा और हो रहा है। तैयारियां अल्लाह ताला की मदद से मुकम्मल और उम्दा हो रही हैं। आप कतन परेशान ना हो। मज़ीद कोई हुक्म हो तो इरशाद। कुत्सिया बानो बहुत अदब से एहतियात से बोल रही थी। जीती रहो बहू। जिन वालदैन की बेटियां इतनी ज़िम्मेदार और समझदार हों तो वो वालदैन परेशान नहीं हुआ करते।
ہاں، ایک بات مجھے ضرور کرنی ہے سب سے، اس کے لیے وقت کا تعین میں بعد میں کروں گا، فی الحال یہی کہنا تھا۔ جی بہتر، دونوں نے آہستگی سے ایک ساتھ کہا۔ آقا جی اپنی چھڑی لیے مردانے میں چلے گئے۔ شادی کے انتظامات بہت عمدہ ہو رہے تھے۔ کئی کنال پر پھیلی کوٹھی دلہن کی مانند سجائی گئی تھی۔ پوری کوٹھی کو فانوسوں اور برقی کمکموں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ ہر طرف لگتا تھا کہ خوشیوں کی بارات اتر رہی ہے۔ روشنیوں کے شہر میں گری ایک نگری ایسی بھی تھی جو تاریک تھی۔ اتنی روشنی کے باوجود اس بستی میں تاریکیاں چیخ رہی تھیں۔ وہ نگری تھی رحمان کے دل کی، جو تمام ہنگاموں سے بے نیاز اپنے ارمانوں کے مزار پر سوگوار بیٹھے تھے۔ دوسری طرف اپنے کمرے میں بیٹھی سیدہ کبھی ماضی کی بھول بھلائیوں میں الجھ جاتی تو کبھی حال اور مستقبل سے خیال چمن مہکنے لگتا۔ عہد شباب میں ہر انسان کا دل ایسے موڑ پر ضرور رکتا ہے جب کوئی اسے اچھا لگتا ہے اور اسے اپنانے کی تمنا شدید ہو جاتی ہے۔ سیدہ بھی چپکے چپکے رحمان کو چاہے جا رہی تھی۔ وہ بچپن ہی سے کم گو تھیں اور رحمان بھی سنجیدہ سے تھے، اس لیے کبھی نہ بچپن میں بات ہوئی اور بڑے ہو کر تو حجاب کی دیواریں حائل ہو گئیں، جن کی اوٹ سے وہ چپکے چپکے رحمان کو تکا کرتی جو کسی اور طرف گم تھے۔ اب وہ پرائے پرائے سے رحمان سدا کے لیے اپنے ہو رہے تھے۔ وہ اپنی خواہشات سمیت اپنی منزل پا رہی تھیں۔ بس خلش تھی تو والدین کے نہ ہونے کی، یہ کمی ان کو ہر وقت تڑپاتی رہتی۔ سیدہ سیدہ، ارے بھائی کیا بیٹھے بیٹھے سو گئیں؟ عطیہ جو ان کو کھانا لے کر آتی تھی ان کے سر اوپر کرتے ہوئے بولیں۔ جی نہیں تو، سیدہ نے جلدی سے دوپٹہ کھینچ کر گھونگھٹ نکال لیا۔ ان دنوں میں تو رحمان کی بہنوں سے بھی شرم آ رہی تھی۔ بھئی میں رحمان نہیں ہوں جو یہ گھونگھٹ نکال لیا ہے، ہٹاؤ اسے، یہ کیا ابھی سے رو رو کر ہلکان ہو رہی ہو؟ پاگل لڑکی، رونے کی کیا بات ہے؟ تم نے کون سا رخصت ہو کر کہیں اور جانا ہے؟ عطیہ نے ان کا بھیگا چہرہ صاف کر کے ساتھ لگایا تو وہ اور بھی تیزی سے رونے لگیں۔ عطیہ آپا، وہ کتنی خوش نصیب لڑکیاں ہوتی ہیں جو والدین کی دعاؤں کے ساتھ ڈولی میں بیٹھ کر سسرال آتی ہیں۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولیں تو عطیہ بیگم بھی افسردہ ہو گئیں۔ چچا اور خالہ کی یاد ان کو بھی تڑپا گئی۔ میں تمہارا دکھ سمجھ رہی ہوں سیدہ، مگر میری بہن اب تقدیر سے تو نہیں لڑ سکتے نا، جو اللہ کو منظور۔ اب یہی تمہارا میکہ ہے اور یہی سسرال۔ جب دل چاہا میکہ سمجھ لیا اور جب دل چاہا سسرال۔ چلو شاباش، اور اب نہ رونا، آبی ادھر ہی آ رہی ہے، تمہیں دیکھ کر وہ بھی روئے گی۔ خدا کا شکر کرو کہ آبی نے بھی تمہارے ساتھ رہنا ہے، چلو آنسو صاف کرو، میرے خیال میں وہ آ گئی ہے۔ پھر عطیہ نے آپ سیدہ کا چہرہ صاف کیا تو سیدہ بھی نارمل ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک یہی خیال تو زندگی بخش تھا کہ ان کی عزیز جان بہن آبی ہمیشہ ان کے ساتھ اسی گھر میں رہے گی۔ عطیہ آپا، بھابھی پوچھ رہی ہیں سیدہ آپا نے کھانا کھا لیا ہو تو ان کو پائیں باغ کی طرف لے جائیں۔ آبی آہستگی سے بولتی ان دونوں کے قریب آ گئی۔ اچھا میں لے جاؤں گی، تم ذرا اپنی بہن کو سمجھاؤ جو رہ رہ کر یوں ہلکان ہو رہی ہے، گویا کو کاف جا رہی ہے رخصت ہو کر، میں ذرا بچوں کو دیکھوں۔ عطیہ آبی کو سیدہ کے پاس بٹھا کر باہر آ گئیں۔ سیدہ کا جہیز کا سامان الگ بنا تھا اور سسرال کا سامان الگ تھا جو نسبتاً دوسری بہوؤں سے زیادہ تھا، اور یہ بات ان کے ذہنوں میں موجود تھی۔ قدسیہ بانو تو یہ سوچ کر کہ ہوگی آغا جی کی کوئی مصلحت خاموش رہیں، مگر عذرا اس فرق کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھیں۔ بھابھی جان، آپ نے ایک بات نوٹ کی؟ عذرا سیدہ کا سامان اٹیچی میں ڈالتے ہوئے بولیں۔ کیوں، کوئی خاص بات ہوئی ہے کیا؟ قدسیہ بانو زیورات کے ڈبے احتیاط سے رکھتے ہوئے عذرا کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ بھابھی جان، یا تو آپ واقعی بھولی ہیں یا بن رہی ہیں۔ عذرا کے لہجے میں تھوڑا غصہ اور ناگواری تھی، مگر پھر بھی احتیاط سے بولیں۔ میں اب بھی نہیں سمجھی عذرا، وہ حیرانی سے بولیں۔ واہ بھابھی، آپ دیکھ نہیں رہی، سیدہ کی ہر چیز ہم لوگوں سے زیادہ ہے، اور جب اس نے اسی گھر میں آنا ہے تو اتنا ڈھیروں کے حساب سے جہیز بنانے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ ہاں یہ بات تو ہے عذرا، مگر یہ بھی تو دیکھو نا کہ اس کے والدین نہیں ہیں اور آغا جی اسے بیٹی سمجھتے ہیں، اور پھر وہ جہیز بھی تو اسی گھر میں رہے گا نا، اس نے کہاں لے جانا ہے بیچاری نے؟ میرے خیال میں ہمیں تو ایسا جہیز نہیں ملا تھا۔ عذرا سیدہ کا سامان بھی سمیٹ رہی تھیں اور بڑبڑا بھی رہی تھیں۔ دیکھو عذرا، ایک تو جب ہماری شادیاں ہوئی تھیں وقت اور تھا، وقت کے تقاضے اور تھے، اور پھر جہیز تو والدین دیتے ہیں، جیسا بھی دے دیں، اس میں ہم سیدہ کو تو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے نا۔ قدسیہ بانو نرمی سے ان کو سمجھا رہی تھی۔ یہ دیکھیے بھابھی، کتنا خوبصورت سیٹ ہے، ہمارے تو ایسے نہیں تھے۔ عذرا کے سیدہ کا خوبصورت جڑاؤ سیٹ قدسیہ کے آگے کر دیا تو وہ گہرا سا سانس لے کر ان کو دیکھنے لگی۔ ہاں ہمارے ایسے نہیں تھے، ڈیزائن واقعی مختلف تھا۔ قدسیہ بانو نے سیٹ ان کے ہاتھ سے لے کر بکس میں رکھتے ہوئے کہا۔ کتنا کام رہ گیا بھابھی؟ ارے ذکیہ، اچھا ہوا تم آ گئی، میں تو ایسی بے ہوش ہوئی کہ بی بی جان نے کہا تھا کہ رحمان کے کپڑے دیکھ لوں، یاد ہی نہیں رہا۔ تم اور عذرا یہ کام سنبھالو۔ قدسیہ بانو کو جیسے ہی یاد آیا وہ جلدی سے باہر آئیں۔ فرمان بھائی، رحمان کے کپڑے وغیرہ کون لا رہا ہے؟ کپڑے اور دیگر سامان بی بی جان کے کمرے میں ہیں بھابھی جان۔ فرمان کی اطلاع پر وہ فوراً بی بی جان کے کمرے میں پہنچیں۔ معافی چاہتی ہوں بی بی جان، کچھ مصروف ہو گئی تو یاد نہ رہا، وہ معذرت کرتی آگے بڑھیں۔ کوئی بات نہیں بہو، یہ دیکھو جوتا تو مجھے کچھ چھوٹا لگ رہا ہے، دیکھو بھلا۔
بی بی جان نے رحمان کا شادی کے روز پہننے والا جوتا قدسیہ بانو کی طرف بڑھایا۔ نہیں بی بی جان، میرے خیال میں مناسب رہے گا۔ ایسے کرتے ہیں، رحمان کو بلوا کر پہنا کر دیکھ لیتے ہیں، ابھی تو وقت ہے، بدلا بھی جا سکتا ہے۔ ہاں یہ مناسب رہے گا۔ اور پھر رحمان کو بلوایا گیا، مگر وہ جھجک رہے تھے، اندر نہیں آ رہے تھے۔ ارے آ جاؤ نوشا میاں، یہاں آپ سے وہ کرنے والی نہیں ہے، آ جاؤ۔ قدسیہ بانو نے جھجکتے ہوئے رحمان کو چھیڑا اور عطیہ ان کو بازو سے پکڑ کر لے آئیں۔ لو اب ذرا یہ جوتا پہنو۔ قدسیہ بانو نے جوتا رحمان کی طرف بڑھایا۔ بھابھی جان ٹھیک ہی ہوگا۔ بی بی جان کے سامنے رحمان کو شرم آ رہی تھی۔ لو بھائی تم لوگ یہ کام نمٹاؤ، میری تو نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ بی بی جان دانستہ اٹھ گئیں تاکہ رحمان بے تکلفی سے بیٹھ سکیں، اور واقعی ان کے جانے کے بعد پھر رحمان نے جوتے پہنے جو کہ ان کو ٹھیک تھے۔ یہ کیا ہے؟ رحمان ایک طرف پڑے صحرے کو دیکھتے ہوئے حیرانی سے بولے۔ اس کو صحرا کہتے ہیں، عطیہ نے مسکرا کر کہا۔ مگر کس لیے؟ انہوں نے قدرے ناگواری سے کہا۔ اس لیے کہ ماں بہنیں اپنے ارمان اور دعائیں صحرے کی لڑیوں کی صورت تمہارے ماتھے پر سجانا چاہتی ہیں۔ دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ قدسیہ بانو نے خوبصورت سا صحرا رحمان کے آگے کر دیا۔ گستاخی معاف بھابھی جان اور آپا، میں یہ نہیں باندھوں گا، مجھے یہ قطعی پسند نہیں۔ رحمان نے صحرے کے متعلق ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو دونوں حیرانی سے ان کو دیکھنے لگیں۔ رحمان میرے بھائی، ایسے موقعوں پر ایسی باتیں کر کے بدشگونی نہیں کیا کرتے۔ ایسے موقعوں پر ماں بہنوں کی خوشی کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ قدسیہ بانو نے نرمی سے رحمان کو سمجھایا تو ایک سرد آہ ان کے دل سے اتری تھی۔ تو یہ سب میں کس کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں بھابھی جان؟ وہ بوجھل آواز میں بولتے باہر نکل گئے۔ کاموں سے ذرا فراغت کے باعث سب لڑکیاں بالیاں ڈھولک سنبھال بیٹھی تھیں اور اب کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شادی میں 2 دن رہ گئے تھے اور آغا جی چاہتے تھے کہ اب بات کر لینا ہی مناسب ہے۔ کیوں بیگم، کیا خیال ہے آپ کا؟ بچوں کو بتا دیا جائے؟ آغا جی نے بی بی جان کو دیکھا۔ یہ بات آپ کو پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی آغا صاحب، کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ سیدہ کی زیادہ چیزوں پر اور تو شاید کسی کو نہیں، البتہ عذرا بیٹی کو اعتراض ضرور ہے۔ عطیہ بتا رہی تھی کہ عذرا نے اظہار بھی کیا ہے کہ سیدہ کا سب کچھ زیادہ کیوں بن رہا ہے۔ بی بی جان نہیں چاہتی تھی کہ دلوں میں بال آئے۔ ارے بیگم، یہ کہ آپ خالص عورتوں والی بات کر رہی ہیں، ہماری بہویں سمجھدار ہیں، ایسا نہیں سوچ سکتی۔ آغا جی نے نال منہ سے لگاتے ہوئے بہوؤں کی حمایت کی۔ خدا کرے آپ کا اعتبار برقرار رہے، مگر میں خود مناسب نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسی بات ہماری طرف سے ہو کہ آپس میں تفرقہ پڑے۔ کیوں چمپا؟ بی بی جان نے اتنی دیر سے خاموش بیٹھی چمپا جی کو دیکھا جو منہ میں دبے پان سے پورا انصاف کر رہی تھی۔ بالکل سرکار، بیگم صاحبہ درست کہہ رہی ہیں۔ عورت ویسے تو بڑی اچھی ہوتی ہے، مگر جب رشتوں میں بڑھ جاتی ہے نا تو اس کی سوچ بھی بدل جاتی ہے۔ چمپا نے صرف بی بی جان ہی کی نہیں، تمام نسوانیت کی تعریف کر ڈالی۔ ہاں چمپا، تم بھی عورت ہو، تم بھی ویسا ہی سوچو گی جیسے کہ تمہاری بیگم۔ خیر اب تم جاؤ اور رحمان فرمان کے علاوہ سب بچوں کو بلا لاؤ۔ آج سارے راز فاش کر ہی دیے جائیں تو بہتر ہے۔ لو میاں، حقہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ آغا جی نے حقہ غفور کی طرف بڑھا دیا۔ بہتر سرکار، ابھی گئی اور ابھی بلا کر لائی۔ چمپا جی بمشکل اپنے بھاری وجود کو سنبھالتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بھئی چمپا، تم تو اٹھنے میں 1 آدھ گھنٹے سے کم وقت تو لوگی نہیں، کم کھایا کرو، اتنا وزن بڑھا لیا ہے۔ آغا جی ان کے بار بار اٹھنے کی کوشش ناکام ہوتے دیکھ کر مسکرائے۔ کھاتی کہاں ہوں سرکار؟ جی سرکار، ہوا کھاتی ہیں، تبھی تو پھولتی جا رہی ہیں۔ جی چاہتا ہے کبھی کبھی ہوا نکال دوں تو جس طرح غبارہ آسمان کی طرف اڑ جاتا ہے، یہ بھی آسمان کی طرف اڑ جائیں۔ غفور جو بھرا بیٹھا تھا آغا جی کی وجہ سے احتیاط سے بولا۔ ٹھہر نامراد، ابھی بتاتی ہوں تجھے۔ گناہ گار ہونے سے بچاتی ہوں، اسی لیے بری لگتی ہوں تم سب کو۔ ارے میرا کیا، آج مری کل دوجا دن۔ آمین، غفور نے ہاتھ اٹھا کر کہا اور چمپا جی کی جوتی کیچ کرتا ہوا باہر نکل گیا تو وہ ننگے پاؤں باہر آ گئیں۔ آغا جی اور بی بی جان مسکرانے لگے۔ بیگم، یہ تمام ملازم آخر چمپا سے چڑھتے کیوں ہیں؟ ٹھیک تو کہہ رہی تھی چمپا کہ ان کو گناہ گار ہونے سے بچاتی ہے، بے ایمانی کرنے سے منع کرتی ہے، ایمانداری سے کام کرنے کو کہتی ہے، جس کی وجہ سے سب اس کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ آؤ میری بیٹیاں یہاں بیٹھ جائیں، آؤ لقمان، یاسین۔ آغا جی ان سب کو آتا دیکھ کر بولے۔ انہوں نے قدسیہ بانو اور عذرا کے لیے اپنے پاس جگہ بنائی، مگر مارے لحاظ کی وہ وہاں نہ بیٹھ سکیں، اس لیے بی بی جان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئیں۔ البتہ عطیہ ذکیہ آغا جی کے پاس بیٹھ گئیں۔ سب اپنی اپنی جگہ پر سیٹ ہونے کے بعد آغا جی کو دیکھنے لگے۔ حقے کے کئی کش لے لینے کے بعد انہوں نے نال ایک طرف رکھ دی اور اپنے اطراف میں بیٹھے اپنے بچوں اور بہوؤں کو دیکھا جن کے سروں پر آنچل گھونگھٹ کی طرح جھکے ہوئے تھے۔ بیٹے بھی مؤدب ہو کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے سب پر پیار بھری نظر ڈالی اور اپنی بات کے لیے مناسب الفاظ تلاش کرنے لگے۔ میرے بچوں، جیسا کہ تم سب جانتے ہو کہ 2 دن بعد اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم سیدہ بیٹی اور رحمان بیٹے کے فرض سے فارغ ہو جائیں گے، تو اس لیے میں نے سوچا ہے کہ کچھ فیصلے آج کر لیے جائیں، کیونکہ لقمان بیٹے، آغا جی نے لقمان کی طرف دیکھا جو ان کی بائیں جانب آبنوسی کرسی پر گردن کو خم دے کر بیٹھے تھے
ان کی بات پر کچھ نہ سمجھتے ہوئے ان کو دیکھنے لگے۔ آقا جی آپ جیسا مناسب سمجھے کریں، وہ تابع داری سے بولے۔ شاباش، مجھے تم لوگوں کی تابع داری سے یہی توقع ہے کہ میرے فیصلے سے نہ تو تم لوگ انکار کرو گے اور نہ ہی احتجاج کرو گے۔ آقا جی کی اس تمہید پر نہ صرف ان کے بچے حیران تھے بلکہ بی بی جان بھی حیرانی سے ان کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ ان کے خیال میں تمہید کی قطعی ضرورت نہ تھی۔ سیدھی سادی بات تھی جس میں کسی کے احتجاج اور انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سیدہ اور عابدہ بیٹی میرے مرحوم بھائی اور صالح بیگم کی مرحومہ بہن کی اولاد ہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آدھی… انہوں نے رک کر سب کو دیکھا جن کی آنکھوں میں تجسس چھلکنے لگا تھا اور دل دھڑکنے لگے تھے، البتہ بی بی جان بیٹھی تھیں، کہ میں آدھی جائیداد ان دونوں لڑکیوں کے نام کر رہا ہوں۔ ایک دو نہیں کئی جھٹکے اس کمرے میں موجود دلوں کو لگے، چہروں پر نظر نہ آنے والے ناگوار ناپسندیدگی کے تاثرات۔ واہ آقا جی، کمال کر دیا آپ نے تو! یہ لقمان کے ذہن کی گستاخ سوچ تھی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے آقا جی؟ یاسین کے ذہن نے بھی یہ فیصلہ قبول نہ کیا۔ بات تو یہ مناسب نہیں مگر ہوگی آقا جی کی کوئی مصلحت، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سعادت مند بہو قدسیہ بانو کی سوچ بھی سعادت مند تھی۔ یہ ناانصافی ہے آقا جی، یہ تو ہم برداشت نہ کر پائیں گے۔ آپ کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی پڑے گی ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ یہ عذرا بیگم کی جارحانہ سوچ تھی۔ عطیہ زکیہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد بی بی جان کو دیکھ رہی تھی جو آقا جی کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آقا جی بھی سب کے چہرے پڑھ رہے تھے اور ہر چہرے پر ان کو کم و بیش ایک ہی تحریر پڑھنے کو ملی تھی۔ کیوں قدسیہ بیٹی، کیا خیال ہے تمہارا؟ آقا جی نے سب سے پہلے قدسیہ بانو سے رائے پوچھی۔ آقا جی آپ نے آج تک مناسب فیصلے کی ہیں، یقیناً اس میں بھی کوئی بات ہوئی تو آپ نے ایسا فیصلہ کیا ہے، قدسیہ بانو ازلی سعادت مندی سے بولیں۔ جیتی رہو بیٹی، آقا جی خوش ہو گئے۔ پھر آقا جی عذرا بیگم کی طرف دیکھنے لگے جن کو قدسیہ بانو کی سعادت مندی اس وقت زہر لگی تھی۔ عذرا بیٹی تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے نرمی سے عذرا کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس سے قبل کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتی، یاسین احمد نے بیوی کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کی تاکید کی۔ وہ غصہ دبا کر رہ گئیں۔ تم نے جواب نہیں دیا بیٹی۔ آقا جی میاں بیوی میں ہونے والی آنکھوں کی گفتگو سے بے خبر تھے، اس لیے دوبارہ بولے۔ آپ نے بہتر سوچا ہوگا آقا جی۔ الفاظ کم و بیش وہی تھے جو قدسیہ بانو نے ادا کیے تھے مگر ان ادائیگی میں ان کے پیچھے چھپے رد عمل کو وہ بخوبی جانتے تھے۔ وہ پھر نال کو منہ سے لگا کر خاموش ہو گئے۔ بی بی جان کو شوہر کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی مگر وہ کہہ بھی کچھ نہیں سکتی تھی۔ دوسری طرف آقا جی بھی سمجھ رہے تھے کہ بی بی جان کو یہ بات پسند نہیں آئی، بچوں کو تو انہوں نے حیرت میں ڈال ہی دیا تھا۔ بھئی میرا خیال تھا کہ تم لوگ پوچھو گے، کچھ جاننے کی کوشش کرو گے تو میں اصل بات بتاؤں گا، مگر ایسا نہیں ہوا تو اصل بات میں خود ہی بتائے دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر آقا جی پھر سب دیکھنے لگے جو آقا جی کی یہ باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ تو بچوں سے پہیلیاں بجھوا رہے ہیں آقا جی صاحب۔ بی بی جان آخر بول ہی پڑی تو آقا جی نے خاموشی سے ان کو دیکھا۔ نہیں صالحہ بیگم، پہیلیاں تو نہیں، بس ذرا… خیر بات یہ ہے میرے بچوں کی یہ جائیداد جو میں نے سیدہ اور عابدہ بیٹی کو دینے کا فیصلہ کیا ہے انہی کی ہے۔ ہمارے والد صاحب کی جو بھی وراثت تھی وہ انہوں نے ہم دونوں بھائیوں میں برابر تقسیم کر دی، مگر ہم دونوں بھائی الگ نہیں ہوئے اس لیے ہماری جائیداد بھی اکٹھی رہی، لیکن شجاعت کا انتقال ہو گیا تو جو اس کی جائیداد ہے وہ اس کی اولاد کا حق ہے، لہٰذا قانونی اور شرعی اعتبار سے یہ جائیداد میں سیدہ اور عابدہ بیٹی کے نام کرتا ہوں۔ کسی کو کوئی اعتراض ہو تو… آقا جی نے بات کہہ کر سب کو دیکھا جن کے چہروں پر اب سکون چھلکنے لگا تھا۔ آقا جی سے جو تھوڑی بہت شکایت پیدا ہو گئی تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ نہیں آقا جی، اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ یہ جائیداد ان دونوں کا حق ہے، وہ اس کی وارث ہیں تو ہمیں اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ لقمان احمد نے گویا اپنی اس بات سے نمائندگی کر دی۔ تمہیں عذرا بیٹی؟ آقا جی نے بطور خاص عذرا بیگم کو دیکھا جو اصل بات معلوم ہو جانے کے بعد کچھ نادم سی مگر پرسکون بیٹھی تھی۔ آقا جی مجھے کیوں اعتراض ہونے لگا؟ حقدار کو حق دیا ہی جاتا ہے، وہ دھیمی سی آواز میں بولیں۔ جیتی رہو بیٹی، ایک اور بات میں کہنا چاہتا تھا، تم لوگ میری بیٹیاں ہو جس طرح زکیہ عطیہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں اور شاید قدسیہ بیٹی کے دل میں بھی یہ خیال آیا ہو کہ سیدہ کی چیزیں تم لوگوں سے زیادہ ہیں، یا یہ کہ اگر سیدہ کو اپنی ہی بہو بنانا تھا تو جہیز کی کیا ضرورت تھی۔ ایسی باتیں تم لوگوں کے ذہن میں آنا کوئی انہونی بات نہیں۔ جب رشتے برابری کے ہوں تو اس قسم کے خیالات کا آنا کوئی بڑی بات نہیں۔ تو بیٹیوں، اس کی وضاحت یہ ہے کہ سیدہ کے والدین چونکہ حیات نہیں ہیں اس لیے ہم اس کے والدین ہیں، اور چونکہ جہیز والدین دیتے ہیں مگر بدقسمتی سے سیدہ اس نعمت سے محروم ہے، اس لیے جہیز بھی ہم نے تیار کیا ہے تاکہ سیدہ کے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ ہم اس کی تمام خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں جو ایک بیٹی کو اپنے والدین سے ہو سکتی ہیں۔ یہ ہے اصل صورتحال۔ میرے خیال میں اگر تم لوگوں کے دلوں میں کوئی خیال یا کوئی بات ہو تو میری وضاحت سے ختم ہو جانی چاہیے۔ کیوں عذرا بیٹی؟ امید ہے تم مجھ سے متفق ہوگی۔ آقا جی نے پھر براہ راست عذرا بیگم کو دیکھا تو ان کا سر مزید جھک گیا۔ انہیں گمان گزرا کہ کہیں ان کی وہ باتیں جو انہوں نے قدسیہ بانو سے کی تھی کسی نے سن نہ لی ہوں۔
اور اگر ایسا ہی ہے اور آغا جی اس لیے ان سے ہی بار بار پوچھ رہے ہیں تو کتنی ندامت کی بات ہے۔ انہوں نے آہستگی سے اس بات میں سر جھکا دیا۔ خوش رہو، اور کسی کو کچھ کہنا ہے تو کہو، کوئی بھی بات، کوئی بھی مسئلہ ہو تو ضرور کہو۔ یاسین، لقمان، تیاریاں کیسی ہیں شادی کی؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آغا جی، تیاریاں بہت اچھی ہو رہی ہیں، آپ کوئی فکر نہ کریں، سب کام انشاءاللہ بہت احسن طریقے سے انجام پائیں گے۔ لقمان احمد نے ساری تفصیلات بتائیں۔ آغا جی نے عدالت برخاست کی تو سب اپنے اپنے کمروں میں آ گئے۔ اسرا، یہ آغا جی ہر بات کی تم سے ہی کیوں تصدیق کروا رہے تھے؟ کمرے میں آتے ہی یاسین احمد نے بیوی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ مجھے کیا خبر، میں تو آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں بولی، کوئی غلط بات نہیں کی، مگر پھر بھی وہ شوہر سے نگاہیں چرا گئیں۔ آغا جی یوں ہی کسی بات کو اہمیت نہیں دیتے، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوئی ہے تمہاری طرف سے جو آغا جی تم سے ہی ہر بات کر رہے تھے۔ یاسین احمد کو بھی شک ہو چلا تھا کہ عذرا بیگم نے کوئی بات ضرور کی ہے۔ میں نے کیا کہنا تھا کہ بس ذرا افسوس ہوا تھا کہ آغا جی سیدہ کے لیے ہم لوگوں سے زیادہ اہتمام کیوں کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ چیزیں کیوں بنا رہے ہیں اس کے لیے۔ بالآخر ان کو اپنی بات کا اعتراف کرنا ہی پڑا۔ مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ آغا جی کو یوں ہی شبہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ٹھوس ثبوت کی بنا پر جو بھی بات ہوتی ہے کرتے ہیں۔ کیا عزت رہ گئی ہوگی میری ان کی نظروں میں؟ میں نے کسی سے کب کچھ کہا تھا، صرف بھابھی جان سے بات ہوئی تھی، اور بھابھی جان کی ایسی عادت نہیں کہ وہ آغا جی سے شکایت لگا دیں گی، اور ویسے میں نے کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں کہہ دی۔ ہمارا برابری کا رشتہ ہے اور فطری طور پر ہم اپنی اور سیدہ کی ہر چیز کا موازنہ کرنے کا حق رکھتی ہیں۔ ہم نے کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ یہ موازنہ صرف تم نے ہی کیا ہے، بھابھی جان نے کیوں نہیں کیا؟ آخر ان کا بھی سیدہ سے وہی رشتہ ہے۔ اب میں کیا کروں؟ بھابھی جان تو فرشتہ بننے کے چکر میں ہے، ہم سے تو یہ سب نہیں ہوتا۔ وہ اپنے کنگن اتار کر الماری میں رکھتے ہوئے بولی، فرشتے سے کہیں افضل انسان ہوتا ہے، اور بھابھی جان صحیح انسان ہے، اور تم… اچھا جی، گستاخی ہو گئی، آئندہ خیال رکھوں گی۔ اب آپ اپنا موڈ بحال کریں، 2 روز بعد آپ کے بھائی کی شادی ہے اور کل سے آپ کو بخار بھی آ رہا ہے۔ عذرا دل کی بری نہیں تھی مگر روایتی سوچ رکھتی تھی۔ شادی والے روز ایک ہنگامہ خیز افراتفری تھی، ہر کوئی جلدی میں تھا۔ قدسیہ بانو اور عذرا بیگم مہمانوں کی دیکھ بھال میں لگی ہوئی تھیں۔ آبی کی ذمہ داری تمام بچوں کو تیار کرنے کی تھی اور وہ باری باری سب کے بچوں کو تیار کر کے بھیج رہی تھی۔ اسی مصروفیت میں اپنا ہوش نہ رہا۔ باہر صحرا بندی کی رسم ادا ہوئی تھی اور بار بار اسے بلایا جا رہا تھا۔ بھائی آبی، آ بھی جاؤ، کیا کر رہی ہو؟ آئی بھابھی جان، بس ذرا سی دیر میں، وہ جلدی جلدی دراز بالوں پر کنگھی کرتے ہوئے بولی۔ آبی آ جاؤ بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ اب کے بار عطیہ آپا آئیں۔ جی ابھی آئی آپا جان۔ وہاں سے سیدھی آبی بی بی جان کے کمرے میں گئی۔ آداب بی بی جان، اس نے آہستگی سے سر جھکا کر سلام کیا۔ ارے جیتی رہو بیٹی، ماشاءاللہ آج تو چاند بھی شرمائے گا میری بیٹی کو دیکھ کر۔ ارے چمپا لاؤ چند مرچیں، ہم اپنی بیٹی کی نظر اتار دیں۔ پھر بی بی جان نے آبی کی نظر اتاری تو وہ مزید شرما گئی۔ بی بی جان، حال کمرے میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے، صحرا بندی کی رسم ہونا ہے، چلیے میں آپ کو لینے آئی ہوں۔ پھر آبی نے بی بی جان کا ہاتھ تھام لیا۔ سب لوگ حال کمرے میں موجود تھے۔ آغا جی کی وجہ سے بڑی دھیمی دھیمی باتیں ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی آبی بی بی جان کے ساتھ اندر داخل ہوئی، سب کی نگاہیں ان پر اٹھ گئیں۔ آبی ماشاءاللہ چشمے بدور، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ذکیہ آپا بے ساختگی سے اس کی طرف بڑھیں تو وہ بری طرح جھینپ گئی۔ سب کی نگاہیں اس پر تھیں، یہ سوچ کر ہی اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ پتہ نہیں وہ نگاہیں اس پر اٹھی تھیں کہ نہیں جو اس کو نکھار بخش جاتی تھیں۔ اس کی پلکوں کی چلمن کو ذرا اٹھا کر دیکھا۔ سفید لباس میں فرمان رحمان کے کان میں سرگوشی کر رہے تھے، وجیح چہرے پر ہلکی سی شوخ مسکراہٹ کتنی بھلی لگ رہی تھی۔ یہ خوبصورت سا شخص اس کا ہے، اس خیال سے ہی دھڑکنیں کھل اٹھیں۔ پھر صحرا بندی میں وہ رحمان کی بہن کی حیثیت سے شریک ہوئی، پھر سالی کی حیثیت سے اپنے نیک بھی وصول کیے۔ اسی طرح آقا جی اور بی بی جان نے سیدہ کے والدین کی حیثیت سے رخصت کیا اپنی دعاؤں کی چھاؤں میں۔ ایسے میں آقا جی کو اپنے بھائی کی یاد اس شدت سے آئی کہ وہ سیدہ کو ساتھ لگا کر آپ دیدہ ہو گئے۔ وہ سوچ رہے تھے اگر بھائی زندہ ہوتا تو آج اس نئے رشتے سے دونوں میں محبتیں مزید بڑھ جاتیں۔ اسی طرح بی بی جان کو جب سے شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اپنی بہن فاطمہ ہر پل یاد آتی۔ وہ کام بھی ان کو کرنے پڑے تھے جو ان کی بہن کو کرنے تھے۔ سیدہ کی حالت سب سے خراب تھی، آج والدین کس شدت سے یاد آ رہے تھے یہ وہی جانتی تھیں۔ آبی سے لپٹ کر وہ اس طرح روئیں گویا وہ اس سے کوسوں میل دور جا رہی ہیں۔ اس جذباتی منظر نے ماحول بے حد افسردہ کر دیا۔ سیدہ، آبی، یہ کیا پاگل پن ہے؟ تم لوگ ایک دوسرے سے جدا تو نہیں ہو رہی ہو کہ یوں رو رو کر ہلکان ہو رہی ہو؟ چلو ہٹو، بی بی جان آپ آئیے اور بہو کو خوش آمدید کہیے۔ قدسیہ بانو نے بڑھ کر آبی اور سیدہ کو جدا کرتے ہوئے کہا تو بی بی جان ڈھیر سارے پھولوں کی پتیاں سیدہ اور رحمان پر نچھاور کرنے لگیں۔ چلو سیدہ، بی بی جان کو ساس کی حیثیت سے سلام کرو۔ قدسیہ بانو ساتھ ساتھ ہدایات دے رہی تھیں۔ سیدہ کا سر جو ہاروں کے بوجھ سے پہلے ہی جھکا ہوا تھا مزید جھک گیا سلام کرنے کے لیے۔ جیتی رہو میری بچی، خوش رہو، آباد رہو، سکھی رہو، سہاگ سلامت رہے۔
बीबी जान ने सईदा की झोली में बेशुमार दुआएं डालीं। फिर आगा जी उठकर अपने कमरे में चले गए तो ये लोग खुलकर बैठ गए और हंसी मजाक होने लगा। भाई नौशा मियाँ, अब तो कुछ बोल दो कि शर्माते ही रहोगे, कुत्सिया बानो ने लड्डू रहमान के मुंह में डालते हुए मुस्कुराकर कहा। भाईजान तो भाभी जान से ज्यादा शर्मा रहे हैं। फरमान ने भी शौकी से भाईजान और भाभी को देखा। वक्त आने दो, तुम भी इसी तरह शर्माओगे। वैसे अतिया आपा दोनों का एक साथ कर देते तो अच्छा होता, अब बैठे दोनों शर्मा रहे होते। फरमान रहमान कुछ नहीं कह सकते थे। जकिया ने प्यार से भाइयों को देखते हुए कहा तो फरमान चीप गए और आबी के रुखसारों पर सुर्खियां दौड़ने लगीं। धड़कनों ने वहां रुकने ना दिया तो वो जल्दी ही वहां से उठकर आ गई। जाओ जकिया, क्यों ऐसी बात की? आबी बेचारी शर्मा कर भाग गई है। कुत्सिया बानों की बात पर फरमान भी उठ खड़े हुए तो सब जुमानी अंदाज में एक साथ हंस पड़े। लीजिए, इनको भी शर्म ने आन घेरा। फरमान ना तो उनकी बात का मतलब समझ पाए और ना ही हंसी का, इसलिए खामोशी से बाहर आ गए। वलीमे का एहतमाम 2 रोज़ बाद किया गया। लुकमान अहमद का ख्याल था कि वलीमा किसी होटल में या हाल में किया जाए, और सब भी इस बात से मुत्तफिक थे, मगर आगा जी ने सख्ती से मना कर दिया कि वहाँ पर सब गड़बड़ हो जाता है, ख़वातीन का पर्दा नहीं रहता, जिसके वो सख्ती से पाबंद थे। इसीलिए वलीमे का एहतमाम कोठी के वसीओ अरीस लान में किया गया। बल्कि कुमकुमों और फानूसों ने रात के वक्त भी दिन का सा समा पैदा कर दिया था। हर कोई खुश और शादां था, मगर अजरा बेगम की खुशियां उस वक्त दोबाला हो गईं जब उनको अपने छोटे भाई शहजाद की आमद का पता चला। शहजाद तालीम की गर्ज से अमेरिका में थे और जब अजरा की शादी हुई थी तो वो अपने इम्तिहान की वजह से शरीक नहीं हो सके थे, इसलिए अब आए तो पहली फुर्सत में बहन से मिलने आ गए। अजरा बेहद खुश थीं। शहजाद सबसे छोटा भाई था, इसलिए कुछ ज़्यादा ही अजीज़ था, और कुछ इतने अरसे बाद मिला था। वो सब कुछ भूल भाल कर उनके साथ लग गई। बाजी मैं बहुत शर्मिंदा था, आपकी शादी पर चाहने के बावजूद ना आ सका। असल में इम्तिहानात हो रहे थे, इसलिए मैं ना आ सका, वरना आप यकीन जानिए मेरा दिल किस कदर चाहता था। खूबरू से शहजाद ना आने की तो जी पेश कर रहे थे। कमी तो तुम्हारी खैर हर पल महसूस हुई, मगर खैर बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कहाँ तक पहुँची? अब भी जाना है या फारिग हो गए हो? जी नहीं, अब तो मैं बिल्कुल फारिग होकर आया हूँ। अब तो तफरीहन भी वहाँ ना जाऊँगा। त्यारे गैर में तो इंसान अपनों से भी जुदा हो जाता है, अकेला रह जाता है, और मुझसे तो अकेला नहीं रहा जाता। और वैसे भी इससे कबल के वो अपनी बात मुकम्मल करते निगाहें सब्ज हरीरी पर्दों की ओर से निकलने वाले महताब पर जम गई। जाने कब दरे दिल वाह हो गया और एक निशात आ गई टीस दिल की अमीक गहराइयों में उठी। निगाहें उस पैकरे ज़िया पर ऐसी उठी कि झुकना भूल गईं। कमरे में जैसे हुस्न जमाल का नूर सा फैल गया। शहजाद बेखुद से उसे देखे गए। कहाँ नज़रों से पहले कभी ऐसा हसीन चेहरा गुजरा था? कब किसी की पलकों की लर्जिश ने साजे दिल छेड़ा था? आज तक तो ऐसा ना हुआ था, पर आज अचानक यूं जिंदगी में हकीकत का रूप धार कर आ जाएगी, जिसको बरसों ख्वाबों में तराशा था। ऐसी पुरफुसूं निगाहों का सहर तो आज तक ना देखा था। आज देखा तो देखता ही चला गया। भाभी जान, बड़ी भाभी जान ने चाबियां मंगवाई हैं, दे दीजिए। हुस्न मुतकल्लम हुआ तो शहजाद को महसूस हुआ गोया दूर कहीं चट्टान पर कोई नरम शीरीं झरना गिर रहा हो। अच्छा, तुम ज़रा शहजाद के पास ठहरो, मैं अभी चाबियां देकर आती हूँ। शहजाद के दिल की कली खिल गई कि हुस्ने जहाँ सोच की रफ़ाकत की चंद सातें मज़ीद नसीब हो गईं, मगर आबी को कतई पसंद नहीं आई थी ये बात। मगर एक तो वो मेहमान, ऊपर से अजरा बेगम का भाई, लिहाजा उसे बैठना पड़ा। वो दोनों हाथों को आपस में सख्ती से जकड़े बैठी थी, ऐसे में जैसे कि वो परेशान सी उलझी सी शहजाद के सामने बैठी थी। तो उसको खलील जिब्रान की एक बात याद आई थी कि हुस्न का इदराक तो हमारी रूहें ही कर सकती हैं। हुस्न हमारे अज़हान को मफलूज कर देता है, हम उसे लफ्ज़ों में बयान करने की कादिर नहीं। ये एक एहसास है जो बसारत से मावरा है। ये दो निगाहों के दरमियान पोशीदा है, जो देखने की हद तक देखती है, और दूसरी जो दूरबीन की वसातत से अशिया का मुशाहिदा करती है, लेकिन अपनी अपनी जगह दोनों का हुस्न देखने से महरूम है। हुस्न हकीकी उस किरण का नाम है जो अरवाह मुकद्दसा के तकद्दुस से जन्म लेती और जिस्म को मुनव्वर कर देती है। ज़मीन के अमक से फूटने वाली उस जिंदगी की तरह के फूलों को रंगो बू और रस अता करती है। अरे शहजाद साहब, आप यहाँ बैठे हैं? इस आवाज़ पर शहजाद चौंक कर खड़े हो गए। सामने फरमान को देखकर आबी की बुरी हालत हो गई। आबी हाथों को आपस में जकड़े मुजरिम बनी खड़ी थी, यूं जैसे चोरी करते रंगे हाथों पकड़ी गई हो। आबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फरमान ने हैरानी से आबी को देखा, जो उनके आते ही खड़ी हो गई थी। जी वो जी। बात गदास लबों तक आते आते दम तोड़ गई। शहजाद हुस्ने जहाँ सोच को यूं कश्मकश में देख रहा था और जी चाह रहा था यूं ही जिंदगी तमाम हो जाए। अरे फरमान, तुम अच्छा हुआ जो आ गए। शहजाद अकेले थे और मैं ज़रूरी काम से गई थी, इसलिए आबी को यहाँ बिठा गई थी। अजरा ने आकर वजाहत कर दी तो आबी पुरसकून हो गई, यूं जैसे उस पर लगाया जाने वाला इल्ज़ाम गलत साबित हो गया हो। निचले होंठ को दांतों तले दबाए वो अगले हुक्म की मुंतज़िर थी। आबी, अब तुम जाओ। फरमान, तुम आप बैठो शहजाद के पास, और शहजाद, मैं ज़रा दूसरे काम देख लूँ, अभी आती हूँ फारिग होकर। आओ आबी।
عذرا بیگم آبی کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گئیں تو شہزاد کو لگا جیسے اس کمرے ہی میں نہیں سارے جہاں میں کچھ باقی نہ رہا ہو، فضا پہ رنگ و بو ہو گئی ہو۔ فرمان اسے امریکہ میں تعلیم کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور وہ ان کو ساری تفصیل بتا رہا تھا۔ کیا آپ کا ارادہ ہے وہاں جانے کا؟ اگر ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، ہو سکتا ہے میرا وہاں کا تجربہ آپ کا معاون ثابت ہو۔ جی ہاں، ارادہ تو کیا، میری شدید خواہش ہے کہ باہر اعلیٰ تعلیم کی غرض سے جاؤں، مگر کیا؟ شہزاد نے فرمان کو جذبس دیکھ کر کہا۔ آغا جی مجھے اجازت نہ دیں گے، جانے کیوں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد باہر جا کر تعلیم حاصل کرے، جبکہ یہ بات میرے علم میں ہے کہ آپ کے آغا جی نے خود باہر سے تعلیم حاصل کی ہے۔ جی ہاں شہزاد صاحب، مگر جانے کیوں ہمارے معاملے میں وہ ذرا سخت واقع ہوئے ہیں۔ بہرحال کوشش تو پوری کروں گا، مان گئے تو ٹھیک، ورنہ ان کے حکم سے سرتابی کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آئیے چلیں مردانے میں، فرمان اٹھتے ہوئے بولے۔ جی ذرا آپا سے بات کرنی ہے، میں ابھی حاضر ہوا۔ جانے کی اس خواہش کے تحت شہزاد نے انکار کر دیا کہ شاید اس پری روح کی جھلک آنکھوں کو خیرہ کر جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ کھویا کھویا سا عذرا آپا سے باتیں کرتا رہا۔ آپا ایک بات پوچھوں؟ شہزاد نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ 100 باتیں پوچھو میرے بھائی، کیا بات ہے؟ عذرا آپا بھائی پر نثار ہوتے ہوئے بولی۔ وہ جھجک کر خاموش ہو گیا۔ کیا بات ہے شہزاد؟ عذرا بیگم شہزاد کو کشمکش میں دیکھ کر بولی۔ وہ آپا، وہ لڑکی کون ہے آبی؟ کیا فرمان کی بہن؟ وہ بمشکل اس کے بارے میں پوچھ پایا۔ آبی؟ ہاں، رشتے کے اعتبار سے تو آبی فرمان کی چچا زاد اور خالہ زاد بہن ہی ہے، مگر اچھا تو کزن ہے فرمان کی۔ کرب کی ایک لہر سی رگوں میں اتر گئی، کیونکہ اسے معلوم تھا کزن بہت نازک اور خطرناک رشتہ ہوتا ہے، کسی وقت بھی بدل سکتا ہے۔ کھلی کونپلیں مرجھا سی گئیں۔ اچھا آپا، گھر آئیں گی تو تفصیل سے بات ہوگی، اب میں مردانے میں چلوں؟ فرمان بلا گئے ہیں۔ شہزاد نے بوجھل دل کے ساتھ اس دروازے کو دیکھا اور ان حریری پرتوں کو دیکھا جن کی اوٹ سے وہ مہجبی نمودار ہوئی اور چھا گئی۔ وہ دل میں دوبارہ اسے دیکھنے کی حسرت لیے چلا گیا۔ رحمان اور سیدہ کی شادی کے بعد تمام غیر معمولی مصروفیات ختم ہو گئی تھیں، سارے کام معمول پر آ گئے تھے۔ رحمان نے خود کو بڑی حد تک نارمل کر لیا تھا۔ وہ سیدہ کا بہت خیال رکھتے تاکہ ان کے دل میں کوئی وہم پیدا نہ ہو، اور پھر اس میں نہ سیدہ کا قصور تو نہ کسی اور کا، تو خواہ مخواہ میں خود بھی اپسیٹ کیوں رہتے اور اپنے سے وابستہ ہستیوں کو بھی دکھ کیوں دیتے۔ سیدہ تم میرے ساتھ خوش تو ہونا، کوئی شکایت تو نہیں مجھ سے؟ رحمان آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، مجھے تو خدا نے دنیا میں ہی جنت دے ڈالی ہے۔ میں تو ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتی رہتی ہوں کہ اس نے مجھ گناہگار کو ایسی نعمتیں عطا کی ہیں۔ سیدہ نرمی سے کہتی تو رحمان پرسکون ہو جاتے اور ایک آسودہ سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر آ جاتی۔ وہ ناشاد تھے مگر دوسروں کو تو خوشیاں دے دی تھیں۔ اچھا بڑی اور چھوٹی بھابھی کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ رحمان کتاب ایک طرف رکھتے ہوئے بولے۔ جیسے پہلے تھا، یعنی بہت اچھا، مجھے کسی سے شکایت نہیں رحمان، سبھی محبتوں کے پھول نچھاور کرتے رہتے ہیں، پھر کسی سے کیا گلہ ہو سکتا ہے؟ کیوں، آپ نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ انہوں نے حیرانی سے شوہر کو دیکھا۔ نہیں، کوئی خاص بات تو نہیں، ایسے ہی خیال سا آیا تھا، کیونکہ ہمارے ہاں رشتے بدل جائیں تو رویے بھی بدل جاتے ہیں، میں سمجھا شاید ان کے رویے میں بھی کوئی فرق آیا ہو۔ ایک ہلکا سا خوف تو مجھے بھی تھا رحمان، مگر خدا کا شکر ہے ایسا نہیں۔ قدسیہ بھابھی تو خیر ہیں ہی فرشتہ صفت، اور عذرا بھابھی بھی اچھی ہیں، کبھی کبھی دل دکھانے والی باتیں کر جاتی ہیں، مگر کوئی بات نہیں، بڑی ہیں۔ سیدہ نے بڑے احترام سے دونوں جٹھانیوں کا ذکر کیا تو رحمان خوش ہو گئے۔ آغا جی اور صالحہ بیگم نے شروع سے ہی گھر میں ایسے قوانین اور اصول ترتیب دیے تھے کہ کسی کو ان سے انحراف کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ سب چون چرا کیے بغیر اس پر عمل کرتے، اس لیے گھر کا ماحول بہت پرسکون تھا۔ آقا جی خود ذاتی طور پر گھر پر نظر رکھتے، فرداً فرداً اپنی بہوؤں اور بیٹیوں کے بارے میں پوچھتے، ان کے مسائل پوچھتے کہ ان کو ان سے کوئی شکایت تو نہیں، اگر ہو تو وہ لوگ بلا جھجک کہہ سکتے ہیں۔ آقا جی کا یہ سلجھا ہوا انداز اور صالحہ بیگم کی سمجھداری ہی تھی جس نے ان دونوں کی زندگی کو کامیاب بنایا تھا۔ بچے ان کی اس کامیابی کا ثبوت تھے۔ شہزاد بیٹے۔ زاہدہ بیگم کی پہلی آواز شاید سماعتوں کی حد پار نہیں کر سکی تھی، دوسری پہنچی تو شہزاد چونک کر اٹھ بیٹھا۔ جی امی جان۔ وہ ماں کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا، وہ اس کو بغور دیکھنے لگی۔ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے بیٹا، جب سے آئے ہو کھوئے کھوئے سے ہو، کیا بات ہے؟ زاہدہ بیگم شہزاد کے بستر پر بیٹھ گئیں تو وہ قالین پر ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان کے گھٹنوں پر ٹھوڑی رکھ کر ان کو دیکھنے لگا۔ کچھ بھی تو نہیں امی جان، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تو کوئی بیماری نہیں۔ ضروری نہیں بیٹا کہ ہر بیماری کا تعلق جسم سے ہی ہو، بعض الجھنیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بیمار کر دیتی ہیں۔ زاہدہ بیگم سنجیدگی سے بولی تو شہزاد کا دل چاہا اپنی بھولی ماں کو سب کچھ بتا دے کہ وہ جس قلبی اور روحانی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، اسے سے عرف عام میں لوگ محبت کا نام دیتے ہیں، جسموں کے اس احساس کو جو خود بخود دل کے کھیتوں میں خودرو پھولوں کی طرح اگ آتے ہیں۔ مگر وہ کس طرح اور کیوں کر کہتا؟ ماں کا احترام مانے تھا۔ شہزاد بیٹے، یہ تم کن سوچوں میں پڑ گئے ہو؟ میں تم سے کچھ بات کرنے آئی ہوں۔ جی اچھا، ارشاد حکم کریں۔ وہ چونک کر سیدھا ہو گیا۔
وہ بیٹا اب میں چاہتی ہوں کہ تمہارے فرض سے بھی فارغ ہو جاؤں تو روزہ رسول کا نظارہ کراؤں۔ اس سلسلے میں اگر تمہاری کوئی پسند ہو تو بتا دو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ وہ ماں کو دیکھتا رہ گیا، اس کا رواں رواں چیخ اٹھا، آبی آبی! مگر جب تک عذرا سے آبی کے بارے میں معلومات نہ مل جائیں وہ اس کا نام لبوں تک لانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی پہلی محبت تھی جسے وہ صرف اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے خاموش رہا۔ شہزاد یہ تم بات بات پر کھو کیوں جاتے ہو؟ میں نے تو پہلے ہی تمہاری پسند کو اولیت دی ہے، باوجود اس کے کہ بھائی جان کی یہ شدید خواہش ہے کہ میں ان کی چھوٹی بیٹی نجمہ کو بہو بنا لوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اگر تمہاری کوئی پسند ہو تو اسی کو دیکھا جائے۔ جی شکریہ امی جان۔ وہ اصل میں عذرا آپا کب آ رہی؟ بڑی بھابھی بتا رہی تھی کہ آپا آئیں گی۔ وہ ماں سے نظریں ملائے بغیر کھڑکی سے باہر دیکھتا ہوا بولا، ہاں عذرا نے کہا تو تھا کہ آئے گی، مگر آغا صاحب کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی ہے، اس لیے شاید نہ آ سکے۔ اوہو، آغا جی کی طبیعت خراب ہے؟ آپ کہیں تو میں ان کی عیادت کر رہا ہوں امی جان۔ شہزاد فوراً تیار ہو گیا، دل میں ملن کے پھول کھلنے لگے۔ اس حسین چہرے کو دیکھنے کے لیے دل اسی روز سے مچل رہا تھا، مگر کوئی معقول بہانہ ہاتھ نہیں لگ رہا تھا، اور بار بار کسی کے ہاں جانا وہ بھی بہن کے سسرال میں بڑی معیوب بات سمجھی جاتی تھی۔ ہاں بیٹے جانا تو ہے، تمہیں فرصت ہو تو بتاؤ کب چلا جائے؟ مجھے تو فرصت ہی فرصت ہے امی جان، ابھی اور اسی وقت چلتے ہیں۔ وہ بے قراری سے جلدی میں بول گیا، پھر احساس ہوا تو کچھ کھسیانا سا ہو گیا۔ میرا مطلب ہے امی جان مجھے تو آج کل فرصت ہی ہے، آپ جب کہیں میں تیار ہوں۔ اچھا تو ٹھیک ہے، کل شام کو چلیں گے، آج رات تو چھوٹی بہو کے گھر والوں کی دعوت ہے۔ زاہدہ بیگم تو چلی گئی، مگر وہ اپنے اور آبی کے درمیان حائل ان لمحوں کو شمار کرنے لگا جن پر چل کر اس فراق کے سفر کو تمام کرنا تھا۔ وہ سارا وقت شام کا انتظار کرتا رہا، بمشکل تمام 3 بجے وہ الماری کھول کر کپڑوں کا انتخاب کرنے لگا۔ کبھی سوچتا کہ سوٹ میں جائے، کبھی خیال آتا شلوار سوٹ ہی مناسب لگے گا، مگر کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں رہا تھا۔ شہزاد تھا جو لباس کے معاملے میں سدا کا لاپرواہ تھا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ زندگی میں ایسا مرحلہ بھی آئے گا کہ وہ کسی کو اچھا لگنے کی خواہش میں یوں خود پر توجہ دے گا۔ آخر اس نے سفید کرتا شلوار نکال لیا۔ چلیں امی جان میں تیار ہوں۔ اب وہ زاہدہ بیگم کے کمرے میں تیار کھڑا پوچھ رہا تھا، کہاں بیٹے؟ انہوں نے قدرے حیرانی سے بیٹے کو دیکھا۔ تو کیا آپا کی طرف نہیں چلنا؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا۔ ہاں جانا تو ہے بیٹے، مگر ابھی تیز دھوپ میں کہاں جائیں گے، ذرا سورج کی تمازت کم ہو جائے پھر چلیں گے۔ جانا تو ہے، سورج کی تمازت تو آج کل 7 بجے تک رہتی ہے، تو کیا دید کی اس کی کسک میں ابھی بھی کوئی کمی ہے جو پھر انتظار؟ شہزاد خود سے بولتا باہر آ گیا اور کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا، اور پھر اسی انتظار میں گویا اونگ آ گئی تھی۔ شہزاد شہزاد اٹھو بھائی، جانا نہیں؟ امی کب سے تیار ہو کر کھڑی ہیں، اٹھ جاؤ، گاڑی بھی آ گئی ہے۔ چھوٹی بھابھی نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ نظریں سامنے لگے وال کلاک پر اٹھیں، 6:30 بجا رہا تھا۔ اب کیا فائدہ جانے کا؟ شہزاد کا موڈ کچھ آف ہو گیا۔ کیوں؟ فائدے سے کیا مراد ہے تمہاری؟ ظاہر ہے 6:30 بجے تو جا رہے ہیں، 7 بجے وہاں پہنچیں گے اور 9 بجے امی وہاں سے نکل آئیں گی۔ انسان کسی کے گھر جاتا ہے تو تھوڑی دیر تو بیٹھتا ہی ہے، یہ کیا کہ دیوار چھو کر چلا آئے۔ اس کا موڈ مسلسل آف تھا۔ بھابھی نے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور کچھ پانے کی کوشش کی۔ یہ تم ہو شہزاد جو کہا کرتے ہو کہ کسی کے گھر زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے، جلدی سے آ جانا چاہیے۔ یہ بات کیا ہے آخر؟ کہیں دال میں کچھ کالا تو نہیں؟ بھابھی نے مسکرا کر کہا تو شہزاد کترا کر آگے بڑھ گیا۔ بھابھی کی بات پر شہزاد کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ راستے بھر وہ سوچتا رہا کہ جانے وہ گل رخ کہاں ہوگی، اس کے سامنے آئے گی بھی یا نہیں، اسے ایک نظر دیکھنے کا موقع مل سکے گا کہ نہیں۔ ان کی گاڑی گیٹ سے داخل ہوئی ہی تھی کہ اندر تک ان کے آنے کی خبر پہنچ گئی۔ مردانے زنانے میں ہلچل مچ گئی۔ فرمان، رحمان، یاسین شہزاد کی طرف بڑھے۔ قدسیہ بیگم نے بڑھ کر زاہدہ بیگم کا استقبال کیا۔ سب آغا جی کے کمرے میں ہیں، امی جان کو بھابھی جان وہیں لے چلیے، میں بھی آتی ہوں۔ پھر وہ لوگ آغا جی کے کمرے میں چلے گئے تو عذرا بیگم کچن میں آ گئیں۔ سیدہ جلدی سے آگے بڑھیں۔ ارے بھابھی، اتنے عرصے بعد تو خالہ جان آئی ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھیے، میں جو ہوں یہاں۔ سیدہ نے ان کو بھی آغا جی کے کمرے میں بھیج دیا اور کچھ چائے کا انتظام کرنے لگیں۔ بھائی صاحب، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ہم تو پریشان ہی ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ اس گھر پر رکھے، بلکہ مجھے تو اپنے گھر میں بھی بڑی ڈھارس رہتی ہے آپ کی۔ زاہدہ بیگم نے ہمیشہ آغا جی کی بڑے بھائیوں سے عزت کی تھی، اور وہ ہمیشہ بیٹی کو ہدایت کرتی کہ ان کی وجہ سے آغا جی کو کوئی دکھ نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہن جی، جب تک بہن کی دعائیں شامل حال ہیں، اللہ کی کرم نوازی ہے۔ آپ اپنی سنائیے، گردے کی تکلیف کیسی ہے اب؟ آغا جی نے اپنی ٹانگوں پر چادر درست کرتے ہوئے کہا۔ آغا جی کے کمرے میں سب موجود تھے اور ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ پرتکلف چائے کا لطف بھی اٹھا رہے تھے، مگر شہزاد کا دل اس لطیف جھونکے کا منتظر تھا جو آ کر اس کی روح مہکا جاتا، اور اس کی آنکھیں بار بار بہانے سے ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ گہرے نیلے پردوں کی سرسراہٹ پر وہ چونک اٹھتا، شاید وہ مہتاب بھولے سے نکل آئے اور کمرے میں ضیاء کی کرنیں بکھر جائیں، مگر اس کے آنے کے دور دور تک امکانات نہیں تھے۔
اور سناؤ شہزاد میاں، پاکستان میں دل لگ گیا تمہارا؟ بھائی وہاں سے آنے والے نوجوانوں کا دل کم ہی لگتا ہے پھر۔ آغا جی نے اچانک ہی اسے مخاطب کر ڈالا تو وہ بوکھلا کر سیدھا ہو گیا۔ جی بالکل دل لگ گیا ہے، اپنے گھر اور اپنے دیس کی سی بات کہیں نہیں ہوتی۔ آغا جی اگر ہو تو کوئی گھر اور وطن کو یاد نہ کرے، اسی رنگین فضا کا ہو رہے۔ وہ بہت سنبھل سنبھل کر بول رہا تھا۔ شاباش شاباش، تمہیں اپنی تعلیم کے مطابق ڈگری مل گئی، مطمئن ہو؟ جی ویسے تو مطمئن ہوں، مگر علامہ اقبال کے مطابق انسان کو ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش ہونی چاہیے۔ جدوجہد کا جذبہ ہمہ وقت ابھرا ہوا ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان جب تک خوب سے خوب تر کی تلاش میں لگا رہتا ہے، وہ زندگی کے نئے اور چھپے ہوئے اسرار و رموز سے آشنائی حاصل کرتا رہتا ہے۔ جستجو کا جذبہ انسان کو نئی نئی حقیقتوں سے آشنا کرتا ہے، اس لیے انسان کو قناعت کر کے بیٹھنا نہیں چاہیے، زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کے لیے کھوج اور جستجو میں لگے رہنا چاہیے۔ اس لیے میں بھی خوب سے خوب تر کی تلاش میں لگا رہتا ہوں۔ شہزاد کے اتنے سلجھے ہوئے جواب سے آغا جی کا دل خوش ہو گیا۔ جیتے رہو شہزاد میاں، دل خوش کر دیا۔ بہن جی یہ بیٹا آپ مجھے دے دیں، یہ تو میرے خیالات کا پرتو لگتا ہے۔ آغا جی نے مسکرا کر شہزاد کی طرف دیکھا۔ آپ ہی کا بیٹا ہے بھائی صاحب، یہ بات کہنے والی نہیں، جانتے تھے کہ وہ کیوں اور کس لیے کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی مطلب ہے بھی کہ نہیں، مگر شہزاد کے دل کی کلیاں ضرور پھول بن گئی تھیں۔ عذرا بیٹی جاؤ لڑکیوں کو بلا لاؤ، بہن جی کتنی دیر سے آئی ہوئی ہیں؟ بی بی جی کی بات پر شہزاد کا دل دھڑک اٹھا، مگر شاید تڑپ میں کچھ کمی تھی۔ صرف قدسیہ اور سیدہ ہی آئی تھی، اندر کہیں گہری شام اترنے لگی تھی کہ بی بی جان کی بات نے پھر امید کے دیے روشن کر دیے۔ یہ آپ ہی کیوں نہیں آئی؟ جی بی بی جان وہ نماز سے فارغ ہوئی ہے، ابھی آتی ہے۔ شہزاد کے دل کی تڑپ کسک سے قطعی بے نیاز عابد آنستہ اندر جانے سے کترا رہی تھی۔ وہ تو اس روز والا جھٹکا ہی بھول نہیں پائی تھی، کتنے ہی دن وہ ہولتی رہی کہ شاید فرمان شہزاد کے پاس اسے بیٹھا دیکھ کر ناراض ہو گئے ہیں۔ جانے کیوں سے وہم سا ہو گیا تھا کہ فرمان جانے اس کے بارے میں کیا خیال کریں، اور وہ تو ان کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی گناہ عظیم سمجھتی تھی، اس لیے وہ اندر جانا نہیں چاہتی تھی، مگر جب نسرین بی بی جی کا پیغام لے کر آئی تو جانا پڑا۔ گہرے سبز رنگ کے سوٹ میں بڑے سے سبز ململ کے دوپٹے کو پیشانی تک لائے وہ پلکوں کی جھالر گرائے اندر آ گئی تو سب کے ساتھ شہزاد کی نگاہیں بھی حسن کے طواف کے لیے اٹھ گئیں، مگر یہ روب حسن تھا یا احترام حسن کہ اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ آبی بی بی جان کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ آبی بیٹی تو بالکل عید کے چاند کی طرح ہے، کبھی کبھی ہی نظر آتی ہے۔ زاہدہ بیگم نے پیار سے آبی کو دیکھا۔ آغا جی نے شفقت سے آبی کو دیکھا جو ہاتھوں کو آپس میں جکڑے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ ہماری اولاد میں سب سے زیادہ کم گو اور شرمیلی ہے، یہ آپ کو کیا ہمیں بھی کبھی کبھی نظر آتی ہے۔ شہزاد کی سماعتیں اس کی شیریں آواز کی جل ترنگ کی منتظر تھی، مگر اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں آبی کے بولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شہزاد صاحب آپ کھانے تک میری معذرت قبول کریں، ایک ضروری کام سے ایک جگہ جانا ہے۔ فرمان اٹھ کھڑے ہوئے تو شہزاد بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ آبی کا دل انجانے خدشوں سے دھڑک اٹھا کہ کہیں فرمان اس کے یہاں آنے سے ناراض تو نہیں ہو گئے، مگر وہ تو بی بی جان کے بلانے پر آئی تھی، اپنی خوشی کا کب دخل تھا؟ نہیں بیٹے فرمان، اب تو میں اجازت لینے والی ہوں بھائی صاحب سے۔ زاہدہ بیگم بولیں تو شہزاد کا دل ڈول سا گیا، وہ تو اس مقام تک آ گیا تھا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ واہ بہن جی، آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ کھانے میں دیر ہی کتنی ہے، کھا کر جائیے گا۔ عذرا بیگم بھی یہی چاہتی تھی کہ ماں اور بھائی کھانا کھا کر جائیں، مگر خود سے کہنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور شہزاد کی عین خواہش تھی کہ جتنی دیر بھی یہاں ٹھہرا جائے بہتر تھا۔ شہزاد نے واپس اپنی جگہ پر آتے ہوئے ایک اناکیوں سے آبی کو دیکھا جس کے سبھی رخساروں پر پلکوں کا سایہ لرزاں تھا۔ آبی کو یہاں بیٹھنا دو بھر ہو رہا تھا، جب تک فرمان تھے یہاں بیٹھنا کتنا بھلا لگ رہا تھا، مگر ان کے جانے کے بعد تو ٹھہرا نہیں جا رہا تھا۔ بی بی جان میں جاؤں؟ آواز کا جھرنا شہزاد کی سماعت میں اترتا چلا گیا، مگر وہ اس کے اٹھ جانے کے باعث اس کی لطافتوں کو محسوس نہ کر سکا۔ وہ اس کی طرف پشت کیے دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ آبی بیٹے۔ جی آغا جی۔ آغا جی کی آواز پر وہ جلدی سے مڑی تو دوپٹہ سر سے سرک گیا اور کئی شوخ لٹیں خوبصورت چہرے پر لہرانے لگیں جیسے اسی کی منتظر ہوں، تو شہزاد کی نگاہیں گستاخ ہو گئیں، کسی بات کا خیال کیے بغیر اس حسین مکھڑے پر جمی رہیں جو آغا جی کی بات کی منتظر تھی۔ بیٹے ذرا باورچی خانے میں کہہ دینا کہ کھانے کا اہتمام ذرا جلدی کر لیں۔ جی بہتر، وہ دوپٹہ درست کرتی نرمی سے بولتی باہر نکل گئی۔ شہزاد گہرا سا سانس لے کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بیگم صاحبہ کھانا تیار ہے، چلیں سب۔ چمپا ہانپتی ہوئی آ گئیں۔ چمپا یہ کب کی بات ہے کہ کھانا تیار ہے؟ جب تک آپ کھانے کا پیغام لے کر آئی ہیں کھانا آدھا باسی ہو گیا ہوگا۔ آغا جی نے مسکرا کر چمپا کو دیکھا۔ سرکار سمدھیوں کے سامنے تو خوار نہ کریں، ابھی ابھی تو بڑی بہو نے کہا میں بھاگی چلی آئی۔ چمپا جی نے شکایتی انداز میں آغا جی کو دیکھا۔ چمپا جی اس بھاگم دوڑ میں کتنوں کو جاں بحق کیا، شکور چمپا جی کو کبھی نہیں بخشتا تھا۔ ٹھہر کم بخت، بتاتی ہوں میں سب جانو، یہ اس بد دماغ بڈھے خان نے تم لوگوں کو میرے خلاف کر رکھا ہے، اس کو بھی سمجھ لیتی ہوں اور تم لوگوں کو بھی، دیکھتا رہ تو۔
اور جب تک چمپا جی اس کو پکڑ کر سیدھا کرتی وہ جانے کہاں کا کہاں پہنچ چکا ہوتا۔ سب مسکراتے ہوئے کھانے کے کمرے آ گئے جہاں بڑی سی میز پر کھانا چن دیا گیا تھا۔ شہزاد نے کنکیوں سے کمرے کا جائزہ لیا مگر وہ کہیں بھی نظر نہ آئی۔ دل بجھ سا گیا، یہی تو وہ جگہ تھی جہاں دوبارہ سے دیکھنے کی امید تھی۔ آبی نظر نہیں آ رہی نسرین، جاؤ آبی بی بی کو بلا لاؤ، کھانا لگ چکا ہے۔ بی بی جان کے کہنے پر نسرین بھاگی گئی۔ آبی دانستہ کترا رہی تھی مگر بی بی جان کے بلانے پر آنا پڑا۔ وہی دوپٹے سے ڈھکی پیشانی، حیا سے جھکی پلکیں۔ یہاں آ جاؤ بیٹی میرے برابر کرسی پر۔ زاہدہ بیگم نے اپنے ساتھ والی کرسی پر اسے بٹھایا تو آبی نے شکر کیا کہ کہیں اسے شہزاد کے برابر والی کرسی نہیں مل گئی، اور اتنی ہمت نہیں کہ وہ نگاہیں اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیتی کہ کون کہاں بیٹھا ہے۔ بس اس کی پیش نظر تو فرمان کی موجودگی یا عدم موجودگی رہتی۔ سب کھانے میں مصروف تھے مگر شہزاد کی نگاہیں آبی کے مرمری ہاتھوں پر جمی ہوئی تھیں۔ شہزاد کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ میں دیکھ رہی ہوں کتنی دیر سے تم نے 3-4 نوالے کھائے ہیں۔ جی آپ دیکھ رہی تھی؟ شہزاد یوں چونکا جیسے چوری کرتا پکڑا گیا ہو۔ ہوں تو گیا بھابھی جان، آپ سب کے نوالے گن رہی ہیں۔ فرمان نے مسکرا کر قدسیہ بانو کو دیکھا۔ شہزاد اس جھٹکے کے بعد خاصا سنبھل گیا، اس نے نگاہوں کو جبراً جھکائے رکھا۔ اس خوشگوار سی ہلچل میں آبی پر یہ راز منکشف ہوا کہ وہ شہزاد کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھی ہے۔ وہ سن سی ہو گئی اور اچانک ہاتھ صاف کر کے کھڑی ہو گئی۔ شہزاد بس نیچی نگاہوں سے اس کے خوبصورت ہاتھوں کو حرکت کرتا دیکھ کر رہ گیا۔ کیا ہوا آبی، اٹھ کیوں گئی؟ عذرا بیگم کے کہنے پر آبی مڑ کر دیکھنے لگی۔ جی کھا لیا کھانا، آبی آہستگی سے بولی۔ شہزاد کی نگاہیں اس پر اٹھ گئیں، وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ شہزاد آنکھوں میں ویرانی چھپائے کھانا کھاتا رہا۔ کھانے کے بعد پھر آغا جی کے کمرے میں قہوے کا دور چلا اور باتیں ہوتی رہیں۔ پھر زاہدہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اچھا بھائی صاحب اب تو اجازت دیں۔ بہت بہت شکریہ آپ نے اتنی تکلیف کی آنے کی، آتی جاتی رہا کریں۔ جی بہتر، اچھا بھابھی جان اجازت۔ پھر آغا جی اور صالحہ بیگم نے وہیں سے خدا حافظ کہہ دیا۔ باقی سب گاڑی تک آئے۔ آپا جان آپ کب آ رہی ہیں گھر پر؟ شہزاد عذرا کے پاس آ کر آہستگی سے بولا۔ ابھی تو نہیں، چند ہفتوں بعد آؤں گی جب آغا جی مکمل طور پر تندرست ہو جائیں گے۔ آپ جلدی نہیں آ سکتی؟ اس کے لہجے میں بے قرار نمایاں تھی۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے کیا؟ عذرا بیگم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جی بہت خاص، بہت اہم بات کرنی ہے آپ سے، وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ تو اس کا مطلب ہے پتھر میں جونک لگ چکی ہے۔ عذرا نے پیار سے بھائی کو دیکھا۔ اچھا پھر میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی۔ عذرا آپا خوش ہو گئیں۔ یہ کیا بہن بھائی میں رازداری کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اب ہمیں جانے دو بیٹی، 11 بج گئے ہیں۔ زاہدہ بیگم کی آواز پر دونوں بہن بھائی چونک گئے۔ آپا جان میں چند روز بعد آپ کو لینے آ جاؤں گا۔ شہزاد اپنے آنے کا بتاتا خدا حافظ کہتا گاڑی آگے بڑھا گیا، اور عذرا بیگم اس لڑکی کے بارے میں سوچتی اندر آ گئی جو ان کے اتنے خوبرو بھائی کو بھا گئی تھی۔ وہ زیر لب مسکراتی رہیں۔